تہذیب ششم جان ایلیا۔ ہم پاکستانی تہذیب پر گفتگو کرتے ہوئے اس دور تک آ گئے تھے جب اس وقت کے وسیع تر سندھ پر بنو عباس کے والیوں کی حکومت تھی، اور اس کے ساتھ ہی یہاں ہندو ریاستیں بھی موجود تھیں۔ بنو عباس کے والیوں کے بعد حباریوں کا زمانہ آیا۔ یہ قریشی عرب تھے اور بنو عباس کے اطاعت گزار۔ حباریوں کے بعد ملتان اور منصورے موجودہ سندھ کے علاقوں میں خود مختار اسماعیلی برسر اقتدار آئے۔ اسماعیلیوں کا ظاہری دور جتنا مختصر تھا، ان کا باطنی دور اس سرزمین پر اتنا ہی دیر پا اور مؤثر رہا۔ 300 برس کا یہ عربی عہد ایک نمودار اور یادگار عہد تھا۔ آخر 11ویں صدی عیسوی کی پہلی چوتھائی میں ہندی عربیت کے اس زرعی دور کو عجمی حملہ آور محمود غزنوی کے گھوڑوں کی ٹاپوں نے روند ڈالا۔ توجہ نہیں کی گئی، کی جاتی تو یمین الدولہ حضرت سلطان محمود غزنوی کو اس کارنامے پر عجمی مسلمانوں یا نو مسلموں کی طرف سے ایک خطاب دیا جاتا۔ وہ خطاب کیا ہوتا؟ ہندوستان میں عربوں کو برباد اور عربیت کو تباہ کرنے والا سلطان۔ واقعی یہ ایک عجمی کا ایک کارنامہ ہی تھا کہ اس نے عربوں ہی کے مذہب کا نام لے کر انہی کو خاک و خون میں ملا دیا، اور اسماعیلیوں کو ملاحدہ کے نام سے تہس نہس کر کے عربیت کو ایسی زک پہنچائی کہ پھر وہ یہاں کبھی نہ پنپ سکی۔ آنے والی صدیوں میں بس یہ ہوا کہ فلاں حسنی الحسینی کو قاضی القضاء بنا دیا گیا، اور فلاں صدیقی یا فارانی کو مفتی، اور مفتی صاحب اور قاضی صاحب اسی میں مگن رہے کہ سلطان نے ہمیں دعوت دی تھی اور ہم نے جانے سے انکار کر دیا، اور اس طرح کعب و کلاب کی غیرت کو آسودہ کیا۔ جو عرب خون اپنے عملی ہونے کی وجہ سے مفتی اور قاضی ہونے پر قانع نہ ہو سکتا تھا، اس کا جی بھی بادشاہ ہی سے زیادہ بادشاہ گری میں لگتا تھا۔ یہ عرب بھی تھے عجب قوم۔ تم یہ بات تو مانو گے کہ انہوں نے محمد بن قاسم کے ساتھ اس سرزمین میں آ کر مقامیوں کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا، مگر خود اپنے حق میں ان کا روزگار اور ہنجار یہ تھا کہ ایک دوسرے کی جان کو آ گئے تھے، اور غریب الوطنی میں بھی نظاریوں اور قطحانیوں کے قبائلی بغض اور کینے کا قرضہ چکانے سے باز نہیں آتے تھے۔ مولانا، آپ تہذیب کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، مجلس نہیں پڑھ رہے تھے۔ پہلے تو آپ نے عربوں کے فضائل بیان کیے، ہم محظوظ ہوئے۔ اس کے بعد اب آپ نے مصائب بیان کر کے ہمیں ماجور و مصاب کرنا شروع کر دیا۔ حد ہوتی ہے۔ ہاں، بات ذرا بے تکی ہو گئی۔ اب ذرا پیچھے لوٹنا پڑے گا۔ تو جس وقت محمود غزنوی ملتان اور منصورے پر حملہ آور ہوا، اس وقت اسماعیلی ان علاقوں میں عربیت اور عربی تہذیب کی نمائندگی کر رہے تھے۔ محمود نے ان کو بے کلاه اور تباہ کر دیا، مگر اس کے باوجود تاریخ کی یہ سرگرم روح وقت کے بہت سے قالبوں میں زندہ رہی۔ اسماعیلی مسلمانوں کا سب سے زیادہ روشن خیال گروہ تھے، اتنے روشن خیال کہ ان پر ملاحدہ کی پھبتی کسی گئی۔ وہ یہاں عرب مسلمانوں کی سب سے زیادہ بے باک اور دراک ذہانت کے نمائندے تھے۔ صورت یہ تھی کہ اس وقت اس سرزمین میں ایک طرف تو بدھ مت کی حکمت اپنے استدلال میں مصروف تھی، اور دوسری طرف ہندو مت کی دانش اور ہندو مت نے بدھ مت کو زچ کر رکھا تھا۔ اس منظر اور اس پس منظر میں صرف اسماعیلی باطنیت ہی اس امر کی اہل تھی کہ وہ مسلمان مکاتب فکر کی جانب سے اپنے طریقے تعویل اور اپنے طرز تفکر کے ساتھ سلسلہ کلام شروع کرے، کہ وہ اپنے دور میں دنیا کے فکریاتی ورثے کی سب سے بڑی وارث تھی۔ اس کا چھوڑا ہوا ورثہ آج بھی مسلم تاریخ کا سب سے زیادہ خیال انگیز حکمیاتی سرمایہ ہے۔ سو باطنیت نے یہاں اپنا سلسلہ کلام شروع کیا،
جو لوگ سندھی اور ملتانی ادب اور شاعری کے ذریعے ان علاقوں کی روحیت اور مزاج کا گہرا تاریخی مطالعہ کرتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ اس روحیت میں جو انسان دوستانہ رجحان پایا جاتا ہے، اس روحیت میں جو آزاد مشربی ہے اور اس مزاج میں سادگی کے ساتھ جو ایک سریت مضمر ہے، وہ اپنے جوہر میں اس باطنیت ہی کا عطیہ ہے جو ظاہری طور پر شکست کھا کر بھی باطنی طور پر ایک زمانے تک یہاں کی ذہنی زندگی میں کار فرما رہی۔ 300 برس کے اس ہند عربی دور نے ملتان اور منصورے کے علاقے میں جس تہذیب کی صورت گری کی وہ ہند عربی تہذیب تھی، یا پھر اسے ہندو مسلم تہذیب کہہ لیا جائے۔ اقلیم سندھ یعنی ملتان، منصورے، مکران، توران وغیرہ کو چھوڑ کر اس وقت پورا ہندوستان راجپوتوں کا ہندوستان تھا۔ پنجاب اور سرحد میں بھی راجپوت ریاستیں قائم تھیں۔ ان راجپوتوں کو غزنوی، غوری اور ان کے جانشینوں کی شکل میں جن مسلمانوں سے مقابلہ کرنا پڑا وہ بھی نسل کے راجپوت تھے۔ راجپوتوں کی شکست کے بعد سرحد اور پنجاب میں ایک تاریخ ساز اخلاط شروع ہوا۔ اس اخلاط نے اس عظیم الشان تہذیب کو نمود بخشی جو ہند ایرانی تہذیب کہلاتی ہے۔ ہند ایرانی اس لیے کہ یہ آنے والے مسلمان زبان اور تہذیب کے اعتبار سے ایرانی تھی۔ اس تہذیب نے پورے بر صغیر پر اپنا اثر چھوڑا۔ غزنویوں اور غوریوں کے اس دور میں ملتان اور منصورے کی جگہ لاہور اپنی عہد عصری حیثیت کے ساتھ ابھرا کہ اس تہذیب نے لاہور کی مرکزیت میں اپنا اساسی تشخص حاصل کیا تھا۔ بر صغیر میں تہذیب کے عمل کا ایک درخشاں ترین دور تو وہ تھا جو موئنجو داڑو اور ہرپا وغیرہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس دور میں بلوچستان، موجودہ سندھ اور پنجاب کے علاقے مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔ اس کے بعد تہذیب کے 3 سب سے بڑے عمل ظہور میں آئے ہیں۔ پہلا عمل اس وقت ظہور میں آیا جب ہندوستان میں آریہ آئے تھے، وہ عمل بھی سرحد اور پنجاب ہی میں شروع ہوا تھا۔ دوسرا عمل بھی یہیں ظہور میں آیا اور یہ غزنویوں اور غوریوں کا دور تھا۔ یہ دونوں تہذیبی دور دراصل تہذیب کے پنجابی دور تھے۔ تیسرا عمل بر صغیر میں انگریزوں کی آمد کے بعد معرض ظہور میں آیا۔ عربوں کے ورود کے بعد جو تہذیب وجود میں آئی تھی وہ اپنی وسعت اور عصریت کے اعتبار سے محدود تھی۔ اس کی وجہ صرف یہی نہیں تھی کہ عربوں کے اقتدار کی حدود ایک خاص علاقے سے آگے نہیں بڑھیں، بلکہ ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ عرب سامی تہذیب کے لوگ تھے جو ہند آریائی تہذیب کے لیے بہت اجنبی تھی۔ میں عربیت کی مظلومی پر گریہ اور ظالم عجمیوں پر لعن طعن کر چکا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ملتان اور سندھ میں ہندیوں اور عربوں کے درمیان جو تہذیبی معاملت ہوئی تھی وہ ہندیت کی خالص عربیت سے معاملت نہیں تھی۔ اس لیے کہ بنو امیہ کے والیوں کے بعد سندھ اور ملتان میں جو عرب حکمراں ہوئے وہ تہذیبی اعتبار سے خالص عرب نہیں تھے، کہ بنو عباس کے دور میں عربیت بڑی حد تک عجمیت بن چکی تھی۔ ہاں یہ درست ہے کہ اس کا عربی تشخص اپنی جگہ موجود تھا اور عربی زبان اس کا سب سے بڑا مظہر تھی۔ اس عربی تشخص کے ساتھ جب اقلیم سندھ میں ہندی تشخص کا اخلاط ہوا تو ایک ایسی تہذیب وجود میں آئی جو ہند ایرانی تہذیب سے ایک جدا گانہ شخصیت کی مالک تھی۔ اسی لیے میں نے اسے ہند عربانی، ہندی عربی ایرانی یا ہند اسلامی، ہندی اسلامی ایرانی تہذیب کہا ہے۔ مگر 11ویں صدی عیسوی کے بعد آہستہ آہستہ یہ تہذیب ہند ایرانی تہذیب کے زیر اثر آتی گئی اور 14ویں صدی عیسوی سے یہ عمل تیز ہو گیا، اس لیے کہ ہند عربانی تہذیب کا علاقہ دہلی کے زیر اثر آ گیا تھا اور اس پر ہند ایرانی رنگ چڑھ گیا تھا۔ پاکستانی تہذیب یا پاکستانی علاقوں کی تہذیبوں کا مطالعہ کرنے کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ ہم چند دائرے فرض کریں۔ ان دائروں کا پہلا اور سب سے بڑا دائرہ ہندی تہذیب کا دائرہ ہوگا، جسے ہندی تصور کائنات، ہندی نظام حیات، ہندی اخلاقیات اور ہندی اوہام کا دائرہ کہنا چاہیے۔ یہ دائرہ پوری ہندی تہذیب کے حقائق اولیٰ کا محل ہے۔
پھر ایک چھوٹا دائرہ آتا ہے، یہ ہندو مسلم، ہند اسلامی یا ہند ایرانی تہذیب کا دائرہ ہے۔ اس دائرے کے بعد جو دائرہ بنتا ہے اس میں ہند اسلامی یا ہند ایرانی تہذیب پاکستان کے علاقوں کی مشترک تہذیب کا اعتبار حاصل کرتی ہے، اور آخر میں چوتھا دائرہ ہے جو چند حصوں میں منقسم ہے، اور اس کے ہر ایک حصے میں کسی ایک علاقے کی تہذیب اپنے تشخص کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ میرے خیال میں تو صورت مسئلہ یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ صورت مسئلہ یہ نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی تہذیب یا پاکستان کے علاقوں کی تہذیب کا مطالعہ دراصل ان 4 دائروں کا مطالعہ ہے۔ اگر یہ مطالعہ درست ہے تو پھر ہمیں اس کے نتائج کو بھی ماننا ہوگا۔ اس کے بعد یہ کہنا کتنا عجیب ہے کہ پاکستانی تہذیب قبل اسلام کے ہندوستان اور مسلم ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ کہا گیا ہے کہ چونکہ خوشحال خان خٹک اور دلہ بھٹی نے مغلوں سے جنگ کی تھی، لہٰذا پاکستان کا دلی، آگرے اور لکھنؤ کی تہذیب سے کوئی سروکار نہیں۔ جنگ تو بہار کے نامور پٹھان شیرشاہ سوری نے بھی مغلوں سے کی تھی، اور شاید خوشحال خان خٹک کی جنگ سے زیادہ سخت جنگ۔ تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکالنا چاہیے کہ شیرشاہ اور ہمایوں 2 مختلف تہذیبوں کے فرد تھے؟ خود شاہجہاں کے بیٹوں کی بھی آپس میں خونریز جنگ ہوئی تھی۔ اب کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ قلعے کے جس محل میں دارا شکوہ رہتا تھا وہاں کی تہذیب کچھ اور تھی، اور جس محل میں اورنگزیب کا قیام تھا وہاں کی تہذیب کچھ اور؟ کیا ہم تہذیب کے موضوع پر گفتگو کر کے ایک دوسرے سے صرف مذاق کرنا چاہتے ہیں؟